جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں کبھی نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے، آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی، اور اس میں سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ اور یاد رکھے دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے دوست احباب ہیں۔ یہ چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے اور پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر والے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہوگا وہ سب کچھ جو آج آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا حسن یہ زائل ہو جائے گا، مال زائل ہو جائے گا، صحت یہ زائل ہو جائے گا، اولاد یہ زائل ہو جائے گا۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شور بیوی سے اور بیوی شور سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فرائض کی طرف، نوافل کی طرف، پوشیدہ صدقات کی طرف، نیک اعمال کی طرف، تہجد کی نماز کی طرف اور اچھے اخلاق کی طرف مکمل توجہ دیں، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 10، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اپنے معاملات کو درست کریں، اور معاملات درست تبھی ہوں گے جب ہم بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سٹڈی کریں گے، آپ کی سنتوں کو جانیں گے،
دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سیرت، سنت اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی بھرپور صحیح اور کوشش کریں گے۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہم دوسروں کے ساتھ، وہ اگر ہم سے بڑے ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، اور وہ اگر ہم سے چھوٹے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے۔ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ ہم کبھی بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ہم کبھی بھی غیبت، چغلی اور جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس زندگی کے اندر جو یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں اس وقت تک ہم پوری صحیح اور کوشش کریں گے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لائیں گے۔ یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آپ میں سے ہر ایک مبلغ ہے۔ اگر آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ مبلغ ہیں۔ آپ بھی نصیحت کیجیے، کیونکہ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ذاریات آیت نمبر 55 میں دیکھیں، قرآن فرماتا ہے، اور کتنا پیارا ارشاد ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی سنہری تعلیمات جاننے، سیرت مطہرہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔